تو آئیے دوستوں ہم ایک سچائی پر غور کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مسیحیت میں ختنہ۔ یہودی لوگ ختنہ کراتے ہیں، ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ختنہ کرانا شروع کر دیا۔ مسلم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختنہ کراتے ہیں، مسیح لوگ کیوں نہیں کرتے، ان کو بھی کرانا چاہیے۔ عہد ابراہیمی جو تھا، ختنہ اس کا بیرونی نشان تھا، لیکن اصل چیز بیرونی نشان نہیں تھا، اصل چیز اس کی اندرونی گریس تھی، اندرونی فضل تھا جو انسان پر ہوتا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد باندھا، اس پر فضل کیا اور اس کے ساتھ دوستی کی، اس لیے آپ اس کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو اس کے ساتھ دوستی کی پر جو اس پر فضل ہوا تھا، اس کا بیرونی نشان ختنہ تھا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جب کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ جو اس کا نشان بناتے ہیں، وہ نشان ایک علامت ہوتی ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نشان کو حفظ کر لیا اور اس کی تصویر بنا لی، لیکن اس کے لوازمات، اس کے مدرجات کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہودا بھی یہی حرکت کرتے ہیں کہ ختنہ کرا لیا، بیرونی نشان دیکھ کر ہم نے کر لیا، اب اس کے لوازمات جو میں ان کو چھوڑ دے، لیکن خدا جس نے یہ نشان دیا تھا، اس نے لوازمات کو لازمی قرار دیا تھا۔ اب دیکھیں ملاکی جو بنی اسرائیل کا آخری نبی تھا، وہ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منرف رہے۔ اسی لیے پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامفتون ہے۔ تو دوستو، ہم اس سچائی پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اصل میں دل کا ختنہ ہونا چاہیے، خیالات کا ختنہ ہونا چاہیے۔ آپ وہ نہیں کر رہے جو خدا آپ سے چاہ رہا ہے۔ یہ نئے عہد نامہ میں جو بیرونی نشان ہے وہ بپتسمہ ہے، اب ختنہ کیوں کریں؟